الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مولانا قاری احسان اللہ وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں علی راہ روحانی گائیڈنس چینل. آج ہم نیک اولاد نعمت خداوندی کے حوالے سے بات کریں گے. نیک اولاد اللہ رب العزت کا عظیم انعام ہے. اولاد صالح کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یوں دعا کی کہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. یا اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنے والی نسلوں کو نیک بنانے کی یوں دعا مانگی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے میرے رب مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد کو بھی اے ہمارے رب میری دعاؤں کو قبول فرما. نیک اولاد بچپن میں اپنے والدین کے لیے دل کا سرور، جوانی میں آنکھوں کا نور. والدین جب بوڑھے ہوتے ہیں ان کی خدمت کر کے ان کا سہارا بنتی ہیں نیک اولاد. پھر والدین جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ سعادت مند اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش کا سامان بنتی ہیں اور بخشش کا ذریعہ بنتی ہیں. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 کاموں کے. نمبر 1 جو ہے کہ صدقہ جاریہ. نمبر 2 جو کہ وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرے. یہ حدیث صدقہ، علم اور نیک اولاد کی اہمیت پر زور دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم علم کو پھیلائیں، صدقہ جاریہ کریں، اپنی اولاد کو اچھی طرح تربیت کریں تاکہ ہمارا نیک عمل مرنے کے بعد جاری رہے. ایک اور مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں آدمی کا مقام اور مرتبہ بڑھا دیا جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میرے حق میں یہ کس طرح ممکن ہوا؟ تو جواب ملتا ہے اس لیے کہ تمہارا بیٹا تمہارے لیے دعائے مغفرت طلب کرتا ہے. معزز ناظرین کرام، تفسیر کبیر میں ایک ایمان افروز واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر سے گزرے تو اس قبر کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، اور کچھ دیر کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد دوبارہ اس قبر کے قریب سے گزرے تو اس قبر والے کے اوپر نور ہی نور ہے. رحمت خداوندی کی بارش اس قبر والے کے اوپر ہو رہی ہے، میت کے اوپر. آپ حیران ہوئے، بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، عرض کیا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا اے عیسیٰ یہ سخت گناہ گار آدمی تھا. جب آپ پہلی دفعہ قبر کے پاس سے گزرے تو اس وقت اس کو عذاب ہو رہا تھا. اس کی وجہ یہ تھا کہ یہ سخت گناہ گار آدمی تھا، اس وجہ سے وہ اس عذاب میں گرفتار تھا. وفات ہونے سے پہلے اس کی بیوی حاملہ تھی اور وفات ہونے کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا، اور اس کو بعد میں کسی مکتب یا مدرسے میں بھیجا. استاد نے سب سے پہلے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی اور مجھے حیا آئی کہ میں اس شخص کو سزا دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے. یقیناً
اولاد اخروی طور پر نفع بخش ثابت ہوگی جو نیک اور صالح اور فرماندار ہوگی۔ اور یہ حقیقت کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ اولاد نیک یا بد بنانے میں والدین کی تربیت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ بچے کا جو ذہن ہے وہ سادہ تختی کی طرح ہوتا ہے اور اس پر نقش کرنے کے لیے قلم جو ہے کہ والدین کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ بعض والدین کو اولاد کا دنیاوی مستقبل روشن کرنے کی تو فکر ہوتی ہے لیکن اخروی زندگی کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ آج والدین کی اکثریت جو ہے کہ یہ تو چاہتی ہے کہ میرا بچہ انگریزی بولے، لیکن اس کو قرآن کریم، قرآن مجید درست پڑھانا آتا بھی ہے یا نہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ لہٰذا اولاد کو اسلام کے بنیادی عقائد و اسلامی تعلیمات کا علم نہیں ہوتا اور یہ جہالت اسے نعوذ باللہ کفر کے گھڑے میں جھونک سکتی ہے۔ اس لیے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی طور پر توجہ دیں، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کے لیے اچھے اسکول یا مدرسے کا انتخاب کریں۔ الحمدللہ علی راہ قرآن فاؤنڈیشن تعلیم و تربیت کا مرکز ہے۔ علی راہ قرآن فاؤنڈیشن کا مقصد ایک ایسی نسل تیار کرنا ہے کہ جو اپنے سینے میں قرآن مجید سجا کر زندگی کے ہر شعبے میں خدمات سر انجام دے سکے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو دینی و دنیاوی تعلیم سے مزین کرنے اور دینی ماحول کا عادی بنانے کے لیے علی راہ قرآن فاؤنڈیشن کے تعلیمی برانچز یا آن لائن اکیڈمی میں داخل کروائیں تو انشاءاللہ تعالی یہ بچے جو ہے کہ مستقبل کا معمار بن کے اٹھیں گے اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر ہم عمل بھی کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیں۔